عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. اس حدیث کا موضوع سجدے کی کیفیت. سجدہ بڑی اہم عبادت. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد. بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو. تو بڑی اہم عبادت، اس میں تلاعب نہیں چلے گا، کھیل تماشا نہیں چلے گا، بالکل مسنون طریقے سے سجدہ کرنا ضروری. اور یہاں نبی علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت تھی اور طریقہ تھا، وہ جناب عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا ہے. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسجد علی 7 اعظم، کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر. یہ اعظم عظم کی جمع ہے، عظم کی جمع عظام بھی آتی ہے، اور یہاں مناسب حال اعظم ہے، جمع قلت کا وزن افعل. تو فرمایا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوں. وہ کون سی ہیں؟ الجبہہ، ایک پیشانی. آپ نے پیشانی کا نام لیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا ناک کی طرف بھی. وہ اشارہ بیدہ الی انفہ، اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف. یعنی پیشانی کا لفظ آپ کی زبان پر ہے، لیکن ناک کا لفظ آپ نے بولا نہیں، مگر ہاتھ سے اشارہ کیا ناک کی طرف. اس کا معنی یہ کہ جب پیشانی ساتھ ٹیکیں گے تو ناک کو بھی ٹیکنا، یہ پیشانی کی تکمیل ہے. اگر صرف پیشانی ٹیکیں گے اور ناک اٹھائے رکھیں گے تو یہ پیشانی مکمل نہیں ہوگی، سجدہ آپ کا مکمل قرار نہیں پائے گا. بلکہ پیشانی کی تکمیل پیشانی کے ساتھ ناک کو ٹیکنے میں بھی اور زمین کو مس کرنے میں. یہ ایک عضو ہے، پیشانی اور ناک 2 عضو نہیں، بلکہ دونوں مل کر ایک عضو یہ قرار پاتا ہے. وہ اشارہ بیدہ الی انفہ، اور آگے فرمایا کہ والیدین، 2 ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنا ہوگا. والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر. وہ اطراف القدمین، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو بھی ٹیکا جائے زمین کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائے. یہ کوشش ہو. اس کوشش میں غلو نہیں چاہیے، بلکہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، کیونکہ قبلے کی طرف ہر عضو کو رکھنا یہ شرعی مطلوب ہے، شرعی مطلوب. نبی علیہ السلام نے مسیح الصلاح کو تعلیم دی تھی کہ ثم استقبل باطرافک القبلہ، جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ قبلہ رخ ہو جاؤ. یہ خالی چہرہ نہیں، بلکہ چہرے سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک ہر چیز کو قبلے کی طرف کر لو. پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہوں، تمام انگلیاں قبلے کی طرف سیدھی ہوں. یہ 7 اعضاء ہیں سجدے کے. سجدے کی بڑی اہمیت ہے. سجدے میں فرمایا کہ دعا کرو، یہ دعا قبولیت کے لائق ہے. تو اس سجدے میں کوئی تلاعب، کوئی کھیل تماشا یا کوئی جو ہے وہ کوتاہی نہیں چلے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. اللہ پاک اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.